فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ صدق اللہ العظیم۔ فَكُلُوا پس تم کھاؤ، مما اس سے، ذکر اسم اللہ کہ پکارا گیا ہے اللہ کا نام، علیہ اس پر، ان کنتم اگر ہو تم، بآیاتہ اس کی آیتوں پر، مؤمنین یقین کرنے والے، ایمان لانے والے۔ وما لکم اور تمہیں کیا ہے اے مسلمانوں، اللہ تأکلوا کہ تم نہیں کھاتے، مما اس سے، ذکر اسم اللہ علیہ ذکر کیا گیا ہے اللہ کا نام اس چیز پر، وقد فصل لکم اور یقیناً اس نے تفصیل بیان کی ہے تمہارے لیے، ما حرم علیکم جو چیزیں اس نے تم پر حرام قرار دی ہیں، الا مگر ما اضطررتم الیہ وہ چیزیں جن کی طرف تم مجبور ہو جاؤ، وَإِنَّ كَثِيرًا اور بے شک اکثر لوگ، لَيُضِلُّونَ البتہ وہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، بِأَهْوَائِهِمْ اپنی خواہشات کے ذریعہ سے، بِغَيْرِ عِلْمٍ بغیر علم کے، إِنَّ رَبَّكَ بے شک آپ کا پروردگار، هُوَ أَعْلَمُ وہ خوب جانتا ہے، بِالْمُعْتَدِينَ حد سے بڑھنے والوں کو، حد سے تجاوز کرنے والوں کو۔ یہ آج کے درس کی 2 آیات کریمہ ہیں۔ اس سے پہلے والی آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے قرآن پاک کی فضیلت کو بیان فرمایا، اور اس کے ساتھ یہ چیز اور یہ بات بیان کی گئی کہ اس طرف آنے والے، قرآنی تعلیمات کی طرف آنے والے، جنتی راستے پہ آنے والے وہ بہت کم لوگ ہوں، اکثر لوگ نافرمان رہیں گے۔ اگر تم اکثریت کو دیکھ کر ان کے پیچھے لگو گے تو یقیناً تمہارا دنیا کا بھی نقصان ہے اور آخرت کا بھی نقصان ہے۔ عام طور پر یہ ہمارے پاس بڑی دلیل ہے، ساری دنیا کرتی ہے، سارے مسلمان کرتے ہیں، سارے مولوی کرتے ہیں، سارے نمازی کرتے ہیں، فلاں پارٹی والے کرتے ہیں، فلاں جماعت والے کرتے ہیں، فلاں مسلک والے کرتے ہیں۔ بہت آسان ہے، اگر وہ قرآن و سنت کے مطابق کر رہے ہیں تو الحمدللہ، اور اگر وہ قرآن و سنت کے خلاف ہیں تو چاہے ساری کی ساری دنیا ایک طرف اور دوسری طرف ایک فرد، وہ فرد کامیاب ہو گیا، یقیناً وہ صراط مستقیم پہ ہے اللہ کے ہاں محبوب۔ آج کے درس کی ان آیات کریمہ کے شان نزول کے بارے میں حضرات مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ مشرکین نے مسلمانوں سے یوں کہا، ایک وہ ذبیحہ ہے، ایک وہ جانور ہے جس کو تم اپنے ہاتھوں سے ذبح کرتے، اس کے بارے میں تو تمہارا مذہب دین یہ کہتا ہے وہ تمہارے لیے حلال ہے، تم کھاؤ پیو، کوئی گناہ نہیں، کوئی حرج نہیں، لیکن جو خود مرتا ہے تو اس کا مارنے والا اللہ تم ہی کہتے ہو، کائنات میں ایک پتہ بھی اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہلتا، تو جب اللہ نے مارا تو تم کہتے ہو یہ حرام ہے، اس کو استعمال نہیں کر سکتے، اور یہ تمہاری حجت بازی اور یہ بات یقیناً 100% غلط ہے۔ آج کے درس کی ان آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اسی بات کو بیان فرمایا کہ اکثر لوگ وہ اپنے گمان کے مطابق چلتے ہیں، ان کے ہاں قرآن و سنت کوئی معنی نہیں ہے، اللہ کے رسول کا فرمان کچھ نہیں، ان کے ہاں بس ان کی عقل کی باتیں، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ هم غافلون، دنیا کے معاملات کو، دنیا کے پیچ و تاب کو، دنیا کی عمدہ باتوں کو خوبصورت کر کے ملمہ سازی کے ذریعے سے لوگوں کے سامنے رکھا جائے، اس کو وہ یہ فن ہے خوب جانتے ہیں،
لیکن وہ آخرت کے اعمال سے اللہ کے رسول سے بالکل غافل۔ یہاں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے دو باتوں کو بیان فرمایا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ وہ جانور جسے اللہ نے حلال فرمایا، اور عام طور پر جن کو ہم مویشی کہتے ہیں اور جو پالتو عام طور پر جن کو پالا جاتا ہے، استعمال میں لایا جاتا ہے، یا اسی خصلت کے دیگر جاندار بھی جن میں یہ خوبیاں موجود ہیں، بھیڑ بکریاں وغیرہ، گائیں، اونٹ، بھینس وغیرہ، یہ ساری کی ساری چیز اسی کے ضمن میں، ہرن وغیرہ، نیل گائے وغیرہ، یہ سارے اسی کے زمر میں آ جائیں گے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ ان جانوروں کو ذبح کیا جائے، تب یہ حلال ہوں گے، اور حکم یہ ہے کہ ان کو لٹایا جائے، چھری کو خوب تیز کیا جائے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حضور نے فرمایا ان اللہ کتب الاحسان فی کل شیء، اللہ نے ہر چیز میں احسان کو فرض فرمایا، حسن سلوک، اچھا معاملہ۔ اذا قتلتم فاحسنوا القتلۃ، حتیٰ کہ تم میدان جہاد میں ہو، اگر تم نے لڑنا ہے، تم نے دوسرے کو مارنا ہے، قتل کرنا ہے دشمن کو، تو اچھے طریقے سے قتل کرو، مسئلہ نہ بناؤ، ناک کاٹ دیا، کان کاٹ دیے، لاشوں کی بھی حرمتی کی نہیں، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ وہاں پہ بھی انصاف ہے، وہاں پہ بھی احسان۔ فرمایا وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَةَ، اور جب تم ذبح کرو تو خوب اچھے طریقے سے ذبح کرو۔ وَلْيُرِحِ الذَّبِيحَةَ وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شُفْرَتَهُ، تمہیں چاہیے کہ تم میں سے ہر ایک جو ذبح کرنے والا اپنی چھری کو خوب تیز کرے، اور جس کو ذبح وہ کر رہا ہے جانور، اس کو وہ راحت پہنچائے۔ یہاں تک علماء نے فرمایا کہ ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہ کیا جائے، اور جانور کے سامنے چھری کو تیز نہ کیا جائے، کہ اس میں اس کی ایک تکلیف ہے، اس کا احساس ہے، اور شریعت نے اس سے بھی روکا ہے۔ تو پہلا تو یہ کہ اس کو ذبح کیا جائے، اور ذبح کرتے وقت اس کی ایک سانس کی نالی، خوراک کی نالی، اور دو بڑی رگیں، ان کو کاٹا جائے، گردن کو بالکل جدا نہ کیا جائے کہ یہ مکروہ ہے۔ پھر اس کو ان 4 رگوں کے کاٹنے کے بعد، یا کم سے کم 3 کاٹنے کے بعد تھوڑی دیر چھوڑ دیا جائے، حتیٰ کہ وہ ٹھنڈا ہو جائے۔ عام طور پر جو خصوصاً بڑی عید کے موقع پر، یا جہاں زیادہ انہوں نے ذبح کرنے ہوتے ہیں، یہ چیز دیکھی گئی ہے کہ وہ نیچے تک، پیچھے گردن تک اس کو کاٹ دیتے ہیں، اور وجہ یہ ہوتی ہے کہ جلدی سے جلدی جانور ٹھنڈا ہو جائے۔ جب دور تک گردن پوری اتار دیں گے یا دور تک اس کو کاٹ دیں گے، جانور جلدی ٹھنڈا تو ہو جائے گا، لیکن اس کے جسم سے پورے کا پورا خون خارج نہیں ہوگا۔ جب یہ 4 رگیں جن کا میں نے ابھی عرض کیا، ان کو کاٹ دیا جائے گا اور جانور کو تھوڑی دیر چھوڑ دیا جائے گا، تو وہ تڑپے گا۔ اس تڑپنے میں اس کا دماغ متاثر نہیں ہوتا، دماغ سے اس کا رشتہ، تعلق اور وہ احساس ان رگوں کے کٹ جانے کی وجہ سے ختم ہو چکا۔ اب اس کے تڑپنے کی وجہ سے جسم میں جتنے فالتو مادے ہیں جو خون کے اندر موجود ہیں، سارے کا سارا خون خارج ہو جائے گا، اور یہ جانور انسانی صحت کے لیے مفید ہوگا، اچھا ہوگا۔ یہ خصوصاً قربانی کے موقع پہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ قصاب حضرات ان کو جلدی ہوتی ہے، اور جلدی میں وہ زیادہ کے چکر میں وہ یوں کرتے ہیں تاکہ جانور جلدی ٹھنڈا ہو، جلدی ہم فارغ ہو جائیں، تاکہ زیادہ سے زیادہ کام کیا جا سکے، اس سے بچا جائے۔ دوسری بات کہ ذبح کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر کہا جائے۔ یہاں اللہ نے واضح حکم فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، اس کو کھاؤ، وہ تمہارے لیے حلال ہے، پاکیزہ ہے، جس پر اللہ کا نام لیا گیا، بسم اللہ اللہ اکبر کہا گیا ہے، اس جانور کو کھاؤ۔ یہ موٹی موٹی 2 شرطیں، ذبح کیا جائے اور ذبح کرنے والا وہ تکبیر کہے بسم اللہ اللہ اکبر۔ یہ نہیں کہ 10 آدمی ہے 10 کہیں گے، نہیں، کوئی ضرورت نہیں۔ پھر وہ چھری پہ علیحدہ پڑھتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر شف شف شف، پھر ادھر علیحدہ پڑھتے ہیں، اس کی بھی کوئی ضرورت نہیں۔ ذبح کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر کہہ دے، بس یہ کافی۔ پھر اس میں ایک جو شک کی کیفیت ہے، عام طور پر یہ کیونکہ مسئلہ بہت عام ہے اس لیے عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ جی مرغیاں ذبح ہوتی ہیں، یہ نماز نہیں پڑھتے جی، تو ان کا کلمہ ٹھیک نہیں ہے جی، تو ہے وہ مسلمان ہے الحمدللہ، کہ جی ہم کیسے اعتبار کر لیں کہ انہوں نے کلمہ پڑھا ہوگا جی، لہٰذا ہمیں ان کے ذریعہ پہ اعتبار نہیں۔ یہ بڑا ایک شوشہ چھوڑا جاتا ہے، اور قصاب حضرات کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے جی بسم اللہ نہیں پڑھتے ہوں گے جی، ان کے ہمیں گوشت کا اعتبار نہیں۔ اس سلسلہ میں 2 روایات عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔
ایک روایت حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں فلاں قبائل والے وہ نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، وہ کچھ جانور ذبح کرتے ہیں، اس میں سے ہدیہ کچھ ہمارے لیے بھی بھیج دیتے ہیں گوشت، کیا ہم اس کو کھائیں؟ معلوم نہیں کہ وہ بسم اللہ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے، نو مسلم ہیں، شریعت کے احکامات کے بارے میں ان کو واقفیت شاید ہو یا نہ ہو، تو آپ کیا فرماتے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم جب اس کو پکاؤ، اس کو کھاؤ، کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ وعلی برکت اللہ پڑھ لو اور اس کو کھاؤ، اس کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے۔ یعنی شک کا دروازہ بند کیا، شک نہیں کرنا۔ مسلمان ہے تو نحن نحکم بالظواہر واللہ متولی السرائر، ہم تو ظاہر کو دیکھ کر فیصلہ کریں، جو باطن کے اندرونی معاملات ہیں وہ اللہ کے سپرد۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ باہر سے تو ہم اپنے آپ کو بہت خوبصورت بنا دیں اور اندر ہمارے جو ہے وہ شر ہے، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ سورۃ البقرہ میں اخنس بن شریک کا واقعہ ہم نے پڑھا ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں ان کی ظاہری چکنی چپٹی باتیں بڑی خوبصورت ہیں، میٹھی میٹھی عمدہ باتیں، وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا قَلْبِهِ، جو باتیں وہ عمدہ اور خوبصورت کر کے وہ پیش کر رہا ہے اس پہ وہ اللہ کو گواہ بھی بنا رہا ہے، قسمیں بھی اٹھا رہا ہے کہ جی میرے دل میں یہ ہے، واللہ باللہ تاللہ جو کچھ کیا میں نے اللہ کے لیے کیا، جو کچھ میں کر رہا ہوں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، جو کچھ میں نے کیا دین شریعت کے مطابق میں کر رہا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں ظاہر بات اس کی بہت عمدہ، قسمیں قرآن یہ بھی ظاہراً درست نظر آ رہی ہیں، وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، حالانکہ یہ اندر سے شدید جھگڑالو ہے، شیطان قسم کا آدمی۔ تو لیکن پھر بھی کسی شخص کے بارے میں ہم یوں نہیں کہہ سکتے، ہم اس کو ظاہر کو دیکھیں، ہم میں سے ہر شخص اپنا باطن ٹھیک کرے اور جو کچھ باطن اس کے اندر ہے اس کو منہ پہ لائے۔ دوسری روایت بخاری شریف کی روایت، حضرت عتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ، وہ حاضر خدمت عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی قوم کا امام اور میں ان کو نمازیں پڑھاتا ہوں، لیکن جب بارشیں ہوتی ہیں، بارش کے دوران میرے گھر اور مسجد اس محلے کے بیچ میں پانی آ جاتا ہے، میرا جانا ناممکن ہو جاتا ہے، تو پھر میں اپنے گھر نماز پڑھتا ہوں۔ میری خواہش یہ ہے جس مصلی پہ، جس کمرے میں، اپنی جس مسجد میں مصلی پہ میں نماز پڑھتا ہوں، آپ میرے گھر تشریف لائیں، میری خواہش، آپ وہاں نماز پڑھ لیں۔ تو ایسی صورتحال میں جب میں نماز پڑھوں تو اس جگہ نماز پڑھا کر، حضور نے اس کو قبول فرمایا، تشریف لے آئے، محلے کے سارے لوگ بھی جمع ہو گئے، ایک شخص نہیں آیا، ان کا نام تھا مالک بن دخشن۔ تو صحابہ میں سے بعض نے کہا جی کہ وہ اللہ کے رسول سے محبت نہیں کرتے اسی لیے نہیں آئے، ان کو خصوصی تعلق نہیں ہے، لگاؤ نہیں، اس لیے نہیں وہ آئے۔ حضور نے فرمایا ایک مسلمان کے بارے میں آپ کیوں کر کہہ سکتے ہو کہ وہ اللہ کے رسول سے محبت نہیں کرتا؟ بعض اصحاب نے کہا اس لیے جی کہ اس کا اٹھنا بیٹھنا بہت زیادہ منافقین کے ساتھ، عبداللہ ابن ابی اس کے ساتھیوں کے ساتھ۔ تو حضور نے اس موقع پہ فرمایا من قال لا الہ الا اللہ مخلصا من قلبہ حرم اللہ علیہ النار، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ میرے صحابہ، جس آدمی نے منہ سے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور دل سے اس کی تصدیق کی ہے، اللہ نے اس پر جنت کو واجب فرما دیا، جہنم کی آگ کو حرام فرما دیا، اس کے بارے میں ہم کوئی بدگمانی نہیں کر سکتے۔ یہ قرآنی تعلیمات ہیں، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ تو یہ کہنا جی کہ قصاب حضرات یہ بسم اللہ نہیں پڑھتے ہوں گے لہٰذا ان کا گوشت نہیں کھانا چاہیے، مرغیوں والے یہ تسمیہ نہیں پڑھتے ہوں گے، تکبیر نہیں کہتے ہوں گے لہٰذا ہم مرغیاں کھانا چھوڑ دیں گے، میرا خیال ہے یہ کسی طور پر بھی ٹھیک نہیں ہوگا۔ حالت اختیاری میں جب میرے آپ کے پاس اختیار ہے تو اللہ کے یہ احکامات جو ابھی میں نے عرض کر دیے لازم۔ حالت اضطراری، مجبوری کی حالت میں ایک جانور ہے وہ پکڑائی نہیں دے رہا، قربانی کے موقع پر دیکھا جاتا ہے سانڈ جو ہے اس نے دھوڑیں لگا دیں اور پکڑائی نہیں دے رہا، اونٹ ہے کوئی جانور ہے سرکش ہو گیا پکڑائی نہیں دیتا، تو اس کے لیے یہ حکم ہے کہ اس کو تلوار کے ذریعے سے، نیزے کے ذریعے سے، تیر کے ذریعے سے، اس زمانے میں فائر کے ذریعے سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے، اور فائر کرنے والا، مارنے والا وہ بسم اللہ اللہ اکبر کہے، اس سے خون نکل جائے، وہ حلال ہو جائے گا، جب وہ کمزور ہو جائے تو اس کو وہیں ذبح کر دیا جائے، تو اس کا ذبح کرنا حلال ہوگا، درست ہوگا۔ یہ حالت اضطراری ہے، مجبوری کی حالت ہے۔
اگر حالت اختیاری ہے تو پھر تو اس کے احکامات جدا ہیں، حالت اضطراری ہے، مجبوری کی حالت ہے، اس کے احکامات جدا ہیں۔ تو یہ سمجھنا اور سمجھانا یہ ضروری ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے فَقُولُوا، پس تم کھاؤ، مما ذکر اسم اللہ علیہ، ان جانوروں سے جن پر اللہ کا نام لیا گیا ہے، ان کنتم، اگر ہو تم، بآیاتی، اللہ کی آیتوں پر، مؤمنین، یقین کرنے والے، ایمان لانے والے۔ وما لکم، اے مسلمانوں تمہیں کیا ہوا، اللہ تأکلوا، تو کہ تم نہیں کھاتے، مما ذکر اسم اللہ علیہ، ان چیزوں سے جن پر اللہ کا نام لیا گیا، وقد فصل لکم، اور یقیناً اس نے تمہارے لیے تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا ہے، ما حرم علیکم، ان چیزوں کو جو تم پر اس نے حرام فرمائے ہیں، الا ما اضطررتم الیہ، مگر یہ کہ تم اس طرف مجبور ہو جاؤ۔ کون کون سی چیزیں حرام ہو گئیں؟ تو عام طور پر سورہ بقرہ، سورہ اعراف اور دیگر صورتوں میں جو بیان ہے، انما حرم علیکم المیتہ، اللہ نے حرام فرمایا تم پر مردار، ہے وہ جانور حلال، لیکن اس کو شرعی طریقے کے مطابق ذبح نہیں کیا گیا، تو اس کا کھانا ہمارے لیے حلال نہیں، روا نہیں، کیونکہ اللہ نے اس کو حرام فرما دیا، تکبیر بھی نہیں ہے اس پر، اور شرعی طریقے کے مطابق ذبح بھی نہیں کیا گیا، اس کا کھانا حلال نہیں۔ والدم، دم مسفوح، بہتا ہوا خون، جانور کو ذبح کرتے وقت جو خون بہ نکلتا ہے، اس کا ہر قطرہ حرام ہے، ہر قطرہ نجس، اس کو استعمال میں نہیں لایا جا سکتا۔ جب شریعت کے مطابق ذبح کر دیا گیا، پھر اس کو جو کاٹا جا رہا ہے، اس کی ہڈیوں سے جو خون نکلتا ہے، اس کے گوشت سے خون نکلتا ہے، وہ طیب بھی ہے اور وہ حلال بھی۔ ستھرائی کا تقاضا تو یہ اس کو دھو دیا جائے، اور اگر اس کے سمیت پکا دیا جائے وہ گوشت، تو وہ حرام نہیں ہوگا، وہ نجس نہیں ہوگا، ناپاک نہیں ہوگا۔ یہ مسئلہ سمجھیں، دونوں طرح کے خون ہے، ایک بہنے والا وہ نجس حرام ہے، ناجائز ہے، ایک وہ خون جو جانور کے اندر، اس کے گوشت کے اندر ہے، ذبح کرنے کے بعد اور ہڈیوں کے ساتھ موجود ہے، وہ نجس بھی نہیں اور ناپاک بھی نہیں۔ تو حرمت علیکم المیتہ والدم ولحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت، یہاں گوشت کا لفظ آیا ہے، گوشت مراد نہیں، اس کا ہر ایک عضو مراد، حتیٰ کہ گوشت بھی، اس کے پٹھے بھی، ہڈیاں بھی، بال بھی، کھل بھی، کھر بھی، اس کی کھال بھی، اس کی چربی بھی، ایک ایک چیز نجس العین ہے۔ جس طرح پاخانہ ناپاکی، اس سے کوئی پاک شے نہیں نکالی جا سکتی، مکمل ناپاک، اسی طرح خنزیر کی ایک ایک چیز نجس ہے، اس کے کسی حصے کو اپنے کسی استعمال میں نہیں لایا جا سکتا، جوتے نہیں بنائے جا سکتے، موزے نہیں بنائے جا سکتے، حتیٰ کہ ہم اپنے جیب میں پرس وغیرہ، بٹوا وغیرہ رکھتے ہیں، اس سے وہ نہیں بنایا جا سکتا۔ دانت برش عام طور پر اس میں استعمال ہو جاتا ہے، غیر مذہب لوگ وہ اس کا خیال نہیں رکھتے، ان سے دانت ٹوتھ پیسٹ وغیرہ، اس میں بھی اس کو استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ جوتے صاف کرنے اگر، اس سے بھی اجتناب، اس کی ایک ایک چیز نجس ہے، ایک ایک چیز ناپاک ہے۔ عام طور پر یہ عورتوں کی جتنی بھی سرخی پاؤڈر کا جتنا، میک اپ کا جتنا استعمال سامان ہو رہا ہے، اس میں بہت سارا حصہ اس کی حرام چربی سے نکل کر بنایا جاتا ہے، اور عورتیں تو ہم تو اس کا خیال کرتے ہی نہیں، چائنا سے آ رہی ہیں چیزیں، کہاں سے آ رہی ہیں، وہ سرخی لگا لی ہے، اس سے نماز بھی پڑھے جا رہی ہیں، اب میک اپ کر لی ہے، اس سے وہ نماز بھی پڑھتی ہیں، اس کے ساتھ کپڑا بھی لگ رہا ہے، وہ جسم کے ساتھ بھی، جسم بھی ناپاک، ہاتھ بھی ناپاک، اور وہ یہ سمجھتی ہیں پاک۔ لہٰذا اس سے خود بچنا اور عورتوں کو یہ مسائل بتانا بہت لازم اور ضروری۔ علیکم المیتہ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، اور وہ چیز جس پر اللہ کے غیر کا نام پکارا گیا، ذبح کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر رہے، اس کے علاوہ کسی انسان کا، جن کا، فرشتے کا، کسی اچھے کا، برے کا، چھوٹی چیز کا، بڑی چیز کا، جاندار بے جان کا نام لے کے ذبح کر دینا، وہ ہمارے لیے حلال نہیں ہوگا، وہ ہمارے لیے قطعاً وہ پاکیزہ نہیں ہوگا۔ الا ما اضطررتم الیہ میں ایک بات خوب سمجھ لیں، یہ ساری چیزیں جو اللہ نے حرام فرمائی ہیں، یہ لسٹ 4 کی خصوصاً یہ حرام ہے، لیکن حالت اضطراری میں، حالت مجبوری میں یہ چیزیں ہمارے لیے حلال ہو جائیں گی وقتی۔ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ، جو مجبور ہو گیا 2 شرطوں کے ساتھ، باغی بھی نہ ہو، حد سے تجاوز کرنے والا، واقعتاً مجبور ہو، اور جتنی مجبوری ہے اتنا ہی استعمال کریں۔ نظر آ رہی ہے میں اگر یہ شراب نہ پیوں تو مر جاؤں گا جی، بس میری جان گئی، یہ لقمہ حرام ہے، غیر کا روپیہ پیسہ ہے، کھانا، اگر میں اس کو نہ کھاؤں تو میں مر سکتا ہوں، تو
اتنا کھا سکتا ہے جس سے اس کی جان بچائی جا سکتی ہو۔ شریعت کے احکامات یاد رہے، ان پہ عمل کے اعتبار سے 3 طرح کے اعمال ہیں۔ ایک ہے دل سے عمل کرنا، دل سے قبول کرنا، وہ ہم نے قبول کیا الحمدللہ۔ ایک ہے زبان سے قبول کرنا، ہم نے زبان سے قبول کیا۔ ایک ہے عمل سے قبول کرنا، جو عمل سے قبول کیے جا رہے ہیں وہ 2 طرح کے احکامات۔ ایک ہے حالت اختیاری میں، جس کو ہم عزیمت کہتے ہیں، فرض جس طرح فرض ہوئے اسی طرح پورا کریں، واجب جس طرح واجب اس طرح پورا کریں۔ مثلا نماز کھڑے ہو کے فرض ہے، یہ عزیمت ہے، کھڑے ہو کے پڑھیں گے۔ لیکن اگر بیمار ہے تو بیٹھ کے پڑھے، اور بیمار ہے بیٹھ بھی نہیں سکتا، وہ لیٹ کے اشاروں سے نماز پڑھے۔ تو جس طرح اس نے اس حکم کو قبول کیا، کھڑے ہو کے نماز پڑھنے کے حکم کو، مجبوری کی حالت میں بیٹھ کر نماز پڑھنا، لیٹ کر نماز، اس کو بھی قبول کرے۔ یہ نہیں کہتے نا جی نا مجھ سے نہیں ہو سکتا جی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نماز پڑھوں اور بیٹھ کے پڑھوں، میں نماز پڑھوں اور لیٹ کے پڑھوں، کھڑا ہو کے نماز پڑھتا ہے۔ اب جو کھڑا ہوا کمزور تھا، کھڑا تو ہو نہیں سکتا، گرا، سر پہ لگ گئی، بازو ٹوٹ گیا، ہڈی ٹوٹ گئی یا جان ہی چلی گئی، اس نے خودکشی کی۔ خوب سمجھیں، شریعت کے احکامات کو جس طرح حالت اختیاری میں قبول کیا ہے، بالکل اسی طرح مجبوری کی حالت میں، حالت اضطراری میں قبول کرے۔ جس طرح یہ گوشت حلال تھا، یہ استعمال کرتا رہے، اللہ نے حلال فرمایا، لیکن حالت مجبوری میں اللہ نے اجازت دی ہے کہ تم حرام جانوروں سے بھی بوقت ضرورت اپنی جان بچانے کے لیے استعمال کر سکو۔ کہتا ہے میں استعمال نہیں کرتا شراب سے، میری جان جاتی ہے جائے، میں غیر کا مال استعمال نہیں کرتا، میں خنزیر کا گوشت نہیں کھاتا، میری جان نکلتی ہے چلی جائے، اگر اس کی جان چلی گئی تو یہ خودکشی کے مترادف ہوگا۔ الا مضطررتم الیہ میں یہی سمجھایا گیا۔ یہ وقتی حالت اختیاری میں یہ حکم ہے، اور حالت اضطراری میں دوسرا حکم ہے، وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ، اور بے شک اکثر لوگ البتہ وہ گمراہ کرتے ہیں بِأَهْوَائِهِمْ، اپنی خواہشات کے ذریعے، جو ان کے دل میں آیا انہوں نے ایک پٹی چلا دی اور ایک ترتیب بنا دی، دلائل گھڑ لیے، بغیر علم، بغیر آسمانی علم کے۔ ان کے پاس آسمانی علم کچھ نہیں ہے، اور وہ عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہیں۔ ان ربک، بے شک آپ کا رب، هو اعلم، وہ خوب جانتا ہے، بالمعتدین، حد سے بڑھنے والوں کو۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں یقین عمل کی توفیق سے مالا مال فرمائے۔